ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مکمل 25 سال نہیں ہوئی تھی۔ اپنے چچا کے معاشی تنگی حالات کو دیکھتے ہوئے اپنے چچا کی رائے سے مکے کی معزز خاتون حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال تجارت لے کر ان کے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام تشریف لے گئے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی امانت، دیانت، صداقت، مکارم خوش اخلاقی سے متاثر ہو کر کے انہوں نے یہ پیشکش کی تھی کہ آپ ہمارا مال تجارت لے کر کے سفر کریں، میں دوسرے تاجروں سے بڑھ کر کے آپ کو اجرت دوں گی۔ چنانچہ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے یہ پیشکش قبول کر لی تھی۔ تجارت کے لحاظ سے یہ سفر انتہائی نفع بخش ثابت ہوا۔ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی امانت، دیانت، صداقت، برکت کا مکمل ظہور ہوا۔ اسی سفر میں بصرہ میں نستورہ راہب آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم سے ملاقات کی۔ اس نے میسرہ سے کہا کہ یہ کون ہے؟ تو میسرہ نے کہا یہ قریش کا ایک نوجوان ہے۔ تو نستورہ راہب نے کہا کہ تم نے ان کے کیا اوصاف دیکھے ہیں؟ تو میسرہ نے کہا کہ امانت، دیانت، مکارم خوش اخلاقی، ہمیشہ تفکر اور تدبر۔ نستورہ راہب نے کہا جس درخت کے نیچے یہ نوجوان ٹھہرا ہوا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بعد کوئی اور نہیں ٹھہرا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ نستورہ راہب آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاس آیا اور آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے قدم مبارک، سر مبارک، دست مبارکہ کو چوم کر کہنے لگا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بشارت دی تھی اور کہا تھا میرے بعد اس درخت کے نیچے نبی امی ہاشمی کے سوا کوئی اور نہیں ٹھہرے گا۔ تعجب سے میسرہ نے سنا اور یہ ساری باتیں یاد کر لیں۔ اسی سفر میں تجارت میں کسی آدمی سے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا اختلاف ہو گیا۔ اس نے کہا کہ آپ لات اور عزیٰ کی قسم کھائیے۔ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کہا کہ میں نے تو کبھی بھی اس کی قسم نہیں کھائی ہے، اور واقعہ یہی ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے نہ تو کوئی مشرکانہ بات کہی، نہ تو کوئی مشرکانہ حرکت کی۔ اس تاجر نے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بات مان لی اور کہنے لگا قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ وہی نبی امی ہاشمی ہے جن کا چرچا اور جن کا تذکرہ ہماری کتابوں میں ملتا ہے۔ اسی سفر میں میسرہ نے یہ بھی دیکھا کہ چاہے کتنی کڑاکے کی دھوپ ہو، چاہے کتنی سخت دھوپ کیوں نہ ہو، آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے سر مبارک پر ایک سایہ چھایا رہتا تھا۔ یہ سارے واقعات میسرہ نے سفر کے واپسی پر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا۔ وہ بے حد آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم سے متاثر ہوئی۔ مکے کے بڑے بڑے لیڈر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کے خواہش مند تھے۔ مکے کے بڑے بڑے سردار حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کے آرزو مند تھے، مگر وہ کسی سے راضی نہ تھی۔ ان کے دل میں آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم سے نکاح کا خیال آیا۔ گفتگو آگے بڑھی۔ سفر سے واپسی کے 2 مہینے کے بعد آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا نکاح حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ابو طالب نے 20 اونٹ مہر پر کر دیا۔ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنی زندگی کے 25 سال حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ گزار دیے۔ ان کی موجودگی میں، ان کی حیات میں آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کسی اور خاتون سے نکاح نہیں کیا۔ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے سب سے بڑے بیٹے ابراہیم
اور ان کے ابراہیم کے علاوہ بقیہ تمام اولادیں انہی کے بطن سے ہوئیں۔ سب سے پہلے قاسم جن کے نام پر آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی کنیت ابو القاسم پڑی، پھر زینب، پھر رقیہ، پھر ام کلثوم، پھر فاطمہ، پھر عبداللہ جن کا لقب طیب یا طاہر تھا۔ بچوں کا بچپن میں انتقال ہو گیا۔ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو مکے والوں نے طعنہ دیا کہ آپ ابتر ہو گئے ہیں۔ چاروں بچیاں بڑی ہوئیں، شادی شدہ ہوئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ سب کا انتقال آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے سامنے ہوا۔ حضرت فاطمہ کی وفات آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی وفات کے 6 مہینے کے بعد ہوئی۔ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی عمر اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر کے درمیان میں 15 سال کا فرق تھا، لیکن دونوں کے درمیان میں محبت کا اتنا گہرا تعلق تھا، اتنا گہرا تعلق تھا، اتنا گہرا تعلق تھا کہ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم ان کی وفات کے بعد بے حد صدمہ ہوا۔ آقا کو بے حد صدمہ ہوا اور انہیں تعمر یاد کرتے رہے، اور آقا فرمایا کرتے تھے خیر نسائها خدیجہ بنت خویلد، اس امت کی سب سے بہترین خاتون، اس امت کی سب سے بہترین خاتون خدیجہ بنت خویلد ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ما غرت علی احد من نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما غرت علی خدیجہ وما رأیتها ولكن كان يكثر ذکرها وربما ذبح شعة ثم يقطئها اعضاء ثم يبعثها في صدائق خدیجہ فربما فقلت له كأنه لم تكن في الدنيا امرأة إلا خديجة فيقول إنها كانت وكان لي منها ولد۔ مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے کسی عورت پر اتنی غیرت نہیں آتی تھی جتنی غیرت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پر آتی تھی۔ میں نے انہیں دیکھا تو نہیں، لیکن آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم بکثرت ان کا تذکرہ میرے سامنے کیا کرتے تھے۔ بسا اوقات آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم بکری ذبح کرتے، پھر اس کے ٹکڑے کرتے، پھر ان کی سہیلیوں تک پہنچاتے، تو میں کبھی کبھی آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم سے کہا کرتی تھی کہ ایسا لگتا ہے کہ اس امت میں ایسا لگتا ہے کہ اس دنیا میں خدیجہ کے سوا کوئی اور خاتون ہے ہی نہیں۔ تو آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم فرمایا کرتے تھے وہ بہت بلند و مرتبے والی تھی اور اسی کے بطن سے میری اولادیں ہوئیں۔ 50 برس کی عمر تک ایک بیوہ عورت پر قانے رہنا، 50 سال کی زندگی تک 50 سال زندگی تک ایک بیوہ عورت پر قانے رہنا، جن کی عمر 65 سال ہو چکی تھی، ان تمام گستاخوں کے لیے، ان تمام بدبختوں کے لیے، ان تمام نالائقوں کے لیے ایک عملاً منہ توڑ جواب ہے جو آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی عمر شریف کے آخری 10 سالوں میں کثرت ازواج کی بنا پر معاذ اللہ نفس پرستی پر محمول کرتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ نبی سے زیادہ عفت والی زندگی، نبی سے زیادہ تقوی والی زندگی، نبی سے زیادہ پرہیزگار والی زندگی کوئی اور گزار ہی نہیں سکتا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کے بعد ان کے کاروبار میں برکت ہوتی چلی گئی، خوشحالی بڑھی، آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا جذبہ سخاوت بڑھا۔ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی امانت، دیانت، صداقت، مکارم خوش اخلاقی کا عام چرچا ہونے لگا۔ اہل مکہ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاس اپنی امانتیں رکھنے لگے، اور یہ سلسلہ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی نبوت کی سخت مخالفت میں بھی چلتا رہا، اور یہ سلسلہ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی نبوت کی مخالفت میں سخت مخالفت کے حالات میں بھی چلتا رہا، اور یہ سلسلہ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی نبوت کی سخت مخالفت کے حالات میں بھی چلتا رہا۔
اور الصادق الامین الصادق المصدوق کا لقب دے دیا گیا۔ ایک دو نہیں بلکہ ان گنت لوگوں کا بیان ہے، ان لوگوں کا جنہوں نے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم سے کوئی معاملہ کیا، اور ان کا بھی جنہوں نے صرف آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم سے مشاہدہ کرتے رہے، مشاہدہ کرتے رہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے نہ تو کسی کا دھوکہ دیا، نہ تو کسی کا حق ضبط کیا، نہ تو کسی کا حق مارا، نہ تو کسی سے وعدہ خلافی کی، نہ تو کسی سے جھگڑا کیا، نہ تو کسی کو مارا۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کسی کے وعدے پر 3 دن تک وہیں کھڑے رہے اور وہیں تک انتظار کرتے رہے۔